میں آپ کی اسٹریٹجی سمجھنا چاہتا ہوں کہ تاکید، تبلیغ، احتجاج، ریزنڈ آرگومنٹ کے علاوہ پی ایم ایل این کے پاس کوئی ایسا لائے عمل نہیں ہے کہ جو آن سلاٹ ہے نظام کے خلاف، جس طرح آپ نے خود کہا. لیکن یہ تمام معاملے تو بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہیں. وہ امینڈمنٹ تو پاس کر دی انہوں نے، کر دی. آپ کی قیادت جو ہے ایک پنجاب کے اندر موجود ہے، میاں نواز شریف ستم ظریفی آپ دیکھیے اس وقت ملک سے باہر گئے ہوئے اور وہاں سے بیانات دے رہے ہیں. تو پی ایم ایل این ڈزنٹ کم ٹوگیدر ایز اے ویری کوہیرنٹ اپوزیشن. یہ ایک پرسپشن ہے بہت، اور جس کی وجہ سے ملک کے اندر آدھا مسئلہ کھڑا ہوا، بیکاز دیر از نو الٹرنیٹو، متبادل نہیں. کوہیرنس تو ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھل کود کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ جو لوگوں کو سامنے نظر آئے. پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے بہت کم لوگوں کو نظر آتا ہے. اچھل کود سے آپ اجتناب کر رہے ہیں آج کل؟ اچھل کود تو آپ نے کی جب آپ نے جوڈیشری کے لیے لانگ مارچ کیا. میں یہی کہتا ہوں نا کہ وہ ہوئی تھی، لیکن اس کا کریڈٹ بھی یہ آج تک نہیں یہ لے رہے، خود ہم نے بحال کی. لیکن آپ تو کریڈٹ لیتے ہیں نا اس اچھل کود کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کریڈٹ ہمارا بھی حصہ ہوگا، لیکن اس میں لائرز کی کنٹریبیوشن، اس میں میڈیا کی کنٹریبیوشن، خود آپ کی اپنی ذات کی کنٹریبیوشن کتنی ہے. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این نے کسی صورت میں بھی اپنے بھرپور کردار ادا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹی. یہ بھرپور کے لفظ کے اوپر شاید لوگ اعتراض کریں. جو بھرپور ہے وہ ملک کو پیچیدہ درپیش پیچیدہ معاملات کے تناظر میں بھرپور لگتا نہیں ہے. آپ نے خود کہا کہ ایک لا جو ہے وہ جوڈیشری کے اوپر ایک اسالٹ ہے. اندرونی صورتحال کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ آپ سے کوآپریٹ نہیں کرے. اداروں کا آپ خود ذکر کرتے ہیں. کرپشن کے اوپر آپ نے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جاری کیے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود when it comes to making impact، دیکھیں جی وہ سیاسی جماعت ہی کیا جو امپیکٹ جنریٹ نہ کر پائے. پاکستان میں سب کچھ ہو گیا ہے، اپوزیشن کے ہوتے ہوئے ہوا ہے، آپ کو کوئی امپیکٹ نہیں ہوا کسی ایشو کے اوپر. میرے خیال ہے کہ وہ اگر نہیں ہوا تو اس کے پیچھے بھی کوئی سوچ تھی کہ اس حد تک نہ جایا جائے جبکہ یہ سارا نظام لپیٹا جائے. لیکن اب اس صورتحال سے ہم باہر نکل آئے ہیں. اس میں شواہد وہ سوچ ذرا سمجھائے گا کہ کیا ایسا خطرہ تھا کہ ملٹری ٹیک اوور کر لے گی؟ ملٹری ٹیک اوور کا بھی خطرہ تھا. جنون خطرہ تھا یا نواز شریف صاحب کو چونکہ ایک نہیں یہ جو میمو والے معاملات ہیں آپ کے سامنے، میمو والے معاملات میں تو آپ خود پٹیشن لے کے گئے تھے. یہی ہم اسی لیے پٹیشن لے کر گئے تھے کہ اس کو اجاگر کیا جائے. اور بہت سارے لوگوں کو یہ پسند بھی نہیں آیا تھا کہ ہم پٹیشن کیوں بنے، میاں نواز شریف پٹیشن کیوں بنے. چاروں صوبوں کے جو سربراہ تھے انہوں نے پٹیشن دائر کی. گلگت بلتستان کے جو ہماری پارٹی کے سربراہ تھے وہ بھی پٹیشنر تھے. آزاد کشمیر کے جو ہمارے چیپٹر کے صدر ہیں وہ بھی پٹیشنر تھے. ہم نے تو بھرپور کیا. آپ نے پٹیشن اس وجہ سے کی تھی کہ کو نہ ہو جائے؟ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ہم اس معاملے کو اتنا اجاگر کریں کہ بجائے اس کے کہ کوئی اور اس پر قدم اٹھائے، ہم خود اس گیپ کو فل ان کریں جو ہمارا ایک فرض بنتا ہے. But there has been no follow up at all. کمیشن کی رپورٹ آ گئی، اس کے بعد فالو اپ ہوا تو رپورٹ آئی نا. نہیں رپورٹ وہ تو خیر ایفیڈیوٹس کے اوپر رپورٹ آئی نا جی، جو سبمٹ ہوئے تھے. آرمی نے اس کے اوپر ایفیڈیوٹس اپنے سبمٹ کیے، پھر تحقیق. میں یہ کہتا ہوں کہ آرمی کچھ نہ کر سکتی اگر ہم نہ آتے تو لیکن اس کا فائدہ کیا، عملاً فائدہ کیا ہوا؟ عملاً فائدہ آؤٹ کم کیا؟ آؤٹ کم تو یہی ہوگا نا کہ اب وہ لوگ ایکسپوز ہوں گے جو اس وقت یہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں. ایکسپوز ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ حقانی صاحب تو ابھی بھی پھر رہے ہیں، صدر صاحب وہیں پر موجود ہیں، گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کاغذ کا ٹکڑا ہے، انہوں نے دوبارہ واٹ ہیز ہیپنڈ. دیکھیں نا آپ خود عملی سیاستدان، تو عملی سیاستدان سے تو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ رائے صاحب ہمارے لیے مصیبت ہے، اس مسئلے کو حل کریں. ملک مصیبت میں ہے اور پی ایم ایل این ڈزنٹ سیم ٹو ہیو امپیکٹ. اس کی میں لاجک سمجھنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلعت صاحب بجائے ٹہنیاں یا کانٹے کاٹنے کے جڑ کاٹنی چاہیے. تو جڑ کیا ہے؟ بیماری کی جڑ موجودہ حکومت ہے. الیکشن اس کا حل ہے تاکہ متبادل جو بھی فورسز پیپل آف پاکستان لانا چاہیں وہ لے کر آئیں، ان کو ٹرائی کیا جائے، ان کو موقع دیا جائے. تو بیماری کی جڑ اگر حکومت ہے تو عملاً تو آپ نے ایک حکومت فارغ کی، حکومت کی حد تک کابینہ اور پرائم منسٹر، عملاً ایک حکومت فارغ کی. راجہ پرویز اشرف آ گئے، دوبارہ وہی کابینہ آ گئی. واٹ میکس یو تھنک کہ الیکشن کے بعد الیکشن بھی قریب آئے ہیں، اس کی وجہ سے اب یہ ریئلائزیشن جو ہے یہ بڑی ہے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کی وجہ سے کہ الیکشنز قریب ہیں اور قریب ہونے چاہیے. اور اگر الیکشن قریب ہیں تو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بھی قریب ہے.
تو اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ قریب ہے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بنانے کے عمل کے اندر جڑ کا آدھا حصہ تو ڈلے گا، یعنی آصف علی زرداری صاحب نے لیڈر آف دی اپوزیشن اور آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر کے ساتھ مل کر کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا، یہی ارینجمنٹ ہوگا. تو کتنا فیئر سیٹلمنٹ آپ کر پائیں گے؟ بیکاز جڑ تو آدھی جڑ کے ساتھ تو آپ نے پھر بھی ڈیل کرنا ہے. آدھی جو جڑ ہے وہ کمزور جڑ ہوگی، اور جو صحیح طریقہ ہے، ڈیموکریٹک طریقہ ہے کہ لوگوں کے پاس جایا جائے، وہ چیز سامنے آ جائے گی، وہ مقصد حاصل ہو جائے گا. لیکن کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی نے غیر رسمی طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ طے کیا ہوا کہ آپس میں مل کے ہم نے اگلے الیکشن؟ نہیں، قطعاً نہیں طے کیا، قطعاً نہیں طے کیا ہوگا. اور اسی وجہ سے آپ کی آواز جو ہے نا، جس کو آپ اچھل کود کہتے ہیں، اچھل کود کی طرف آپ جاتے نہیں ہیں. جو لیجٹمیٹ سیاسی طریقہ ہے، جب ملک کے اندر بحران اس نوعیت کا ہو تو خالی تاکید سے بات نہیں بنتی. نہیں، تاکید کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور نہ ہی نواز شریف صاحب، ایک تو ہمیشہ بحران کے وقت تو ملک سے باہر کیوں چلے جاتے ہیں ایسا؟ آپ ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہی نیڈس ٹو بی ہیئر آن دا گراؤنڈ. ہی ہیز بین ہیئر. یہ ساری گرمیاں جو ہیں انہوں نے سندھ میں گزاری ہیں. گرمیاں تو ابھی شروع ہوئی ہیں رائے صاحب. نہیں، یہ تو 15-20 دن سے گرمی نہیں، یہ 7 دن پہلے باہر چلے گئے. 7 دن نہیں، یہ تو جولائی میں گرمی تو نہیں شروع ہوتی. سندھ میں جو مئی، جون، جولائی، یہ سارا انہوں نے وہاں گزارا ہے. تو 17 دفعہ 18 دفعہ گئے. ایسے موقع پر قائد باہر کیوں جائے؟ I'm just trying to understand. باہر کیوں جائیں گے؟ دیکھیں جی، اگر پارٹی کے لوگ وہاں آرگنائزیشن کے سلسلے میں ان کو انوائٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں 1-8 دن میں وہ واپس آ جائیں گے. وہ زیادہ اہم ہے یا پاکستان اس وقت زیادہ اہم ہے؟ پاکستان بھی اہم ہے، وہ بھی اہم ہے. دونوں میں سے زیادہ اہم کون سا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی 365 دنوں میں سے 360 دن ملک کے اندر رہتا ہے اور 5 دن باہر چلا جاتا ہے تو کوئی عرض نہیں. میرا آپ کے حساب کتاب میں تھوڑا سا شاید فرق ہوگا. 5 دن تو کم از کم ملک سے باہر وہ سال میں نہیں رہتا. لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد واپس آتا ہوں. آپ کی پارٹی متبادل حکومت کے طور پر سامنے آ رہی، اور متبادل حکومت کی چند ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لا اینڈ آرڈر کا، اکانومی کا، خارجہ پالیسی کا، ڈرون کا آپ نے ذکر کیا، اس کے اوپر بھی ابھی ہم آتے ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کے پاس بلو پرنٹ کہاں پہ ہے. اور یہ سوال میں پچھلے 3 سال سے پاکستان مسلم لیگ نون کی ہر قسم کی قیادت سے پوچھوں گا، آپ سے بھی پوچھوں گا، ویئر از دا بلو پرنٹ. لازم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.